بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج الحمدللہ ہم لوگ جبل احد کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں یہ ایک پارک ہے جو جبل احد کے اوپر واقع ہے۔ اسی کو حدیقۃ الجبل احد بھی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ فیملیز کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں، اس طرح جیسے کہ پکنک پارٹی کے لیے آتے ہیں نا۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ سارے سین جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ جبل احد کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے کہ جبل احد جو ہے یہ حدود حرم کے اندر واقع جبل احد سطح سمندر سے 100 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ مدینہ منورہ کے شمال میں یہ واقع ہے۔ مسجد نبوی کے باب ملک فہد سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک متبرک پہاڑ، جس کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آسانی سے، کیونکہ یہ سیدھا روڈ جو ہے وہ جبل احد کی طرف جاتا ہے۔ احد کے معنی ہے اکیلا اور یکتا، جس کے ساتھ کوئی دوسرا پہاڑ نہ ملا ہوا ہو، اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ جبل احد کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے ساتھ تاریخ اسلام کے بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کٹا ہوا بازو بھی دفن ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا حق ادا کرتے ہوئے کٹ گیا تھا۔ اس مقدس پہاڑ کی مٹی میں آج بھی 70 صحابہ محو استراحت ہیں، جن میں اسد اللہ و اسد رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا مصعب بن عمیر بھی شامل ہیں۔ اسی پہاڑ میں ایک غار ہے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ جا کر آرام فرمایا تھا۔ اسی پہاڑ کے دامن میں ایک مسجد بھی ہے جس کو مسجد فسح بولتے ہیں۔ جب غزوہ احد میں جنگ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر جا کے آپ نے آرام فرمایا تھا، اور وہیں پر آپ نے بھی بیٹھ کر نماز ادا کی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی آپ کی اقتداء میں وہاں پر بیٹھ کے نماز ادا کی تھی۔ فسح بولتے ہیں سکڑ کے بیٹھنے کو، کیونکہ وہ جگہ تنگ تھی تو صحابہ کرام بھی وہاں پر بیٹھے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا مسجد فسح کے بارے میں۔ تو جبل احد جو ہے اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جبل احد پر تشریف لے گئے، اور پہاڑ کانپ اٹھا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خوشی کی وجہ سے وجد طاری ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک اس پر مارا اور فرمایا کہ ٹھہر جا اے احد، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء کھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد جنت کے کونوں میں سے ایک کونا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سوید انصاری سے مروی ہے کہ ہم فتح خیبر سے واپس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہ اقدس احد پر پڑی۔ تو جب آپ نے احد مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب تھوڑا آگے چلے تو دیکھا کہ آپ کی نظر اثر جب جبل ایر پر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی کہ یہ جہنم کے دروازے پر موجود ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ہم سے نفرت ہے اور ہمیں بھی اس سے نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، جو اپنے آل عیال سے بھی زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے پہاڑوں میں احد جو ہے یہ جنت کے پہاڑوں میں ایک پہاڑ ہے، جب وہاں سے گزرو تو اس کے درختوں میں سے میوہ کھاؤ
اور اگر کچھ نہ ملے تو صحرا کی گھاس استعمال کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ عہد کی برکت اتنا ہے سبحان اللہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ گھاس، اگر اور کوئی میوہ آپ کو نہ ملے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں، تو اگر گھاس مل جائے تو اس میں سے تھوڑی سی لے کے نا اس کو چبا دیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پھر حضرت انس بن مالک کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو عہد پر بھیجتی اور فرماتی کہ جاؤ اور میرے لیے عہد سے بوٹیاں اور درختوں کے پتے لے آؤ، اور اگر کچھ نہ ملے تو ببول کے پتے ہی لے آنا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح جو ہے وہ بچے پھر وہ اپنے ان پتوں کو جو ہے وہ بچوں میں تقسیم کر دیتی جب وہ پتے لے کے آتے بچے، تو اور ان کو فرماتے ہیں کہ آپ ان کو چبا لیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرہم پٹی بھی کی تھی۔ المختصر یہ کہ اس پہاڑ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی یہی تلقین کی کہ آپ بھی اس سے محبت کریں اور اس کی زیارت کو جائیں، اور جب جائیں تو کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے آپ کھا لیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں اس طرح کا جو ہے وہ موقع ملے وہاں پر جائیں تو کوشش کریں کہ تھوڑی سی بھی اگر کوئی اور چیز نہ ملے تو وہاں سے کوئی گھاس یا کوئی اس طرح کا پتہ لے کے بندہ چبا لے، تاکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پوری ہو جائے۔ غزوہ احد کے بارے میں میری ویڈیو پہلے آ چکی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں غزوہ احد کے بارے میں۔ بس یہ کچھ احادیث مبارکہ تھیں تو میں نے کہا کہ یہ آپ تک یہ پہنچا دوں کہ جبل احد کی فضیلت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔